آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے جیسے ہمارا جاگنا ہے، کہ آدھے سے زیادہ اوقات، رات کا آدھا سے زیادہ حصہ کھانے پینے، گھومنے ٹہلنے، بکواس کرنے، ادھر ادھر بیٹھنے، شور و غوغا، دنیا داری میں جو گزر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا، اور نہ یہ ہمارے لیے کسی طرح سے مناسب ہے کہ ہم ان راتوں کے اندر اپنے اوقات کو بیٹھ کر کے، گپ کر کے، کھیل کود کر کے، ٹہل کر کے ضائع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا حاکم و مالک، رازق و خالق، مدبر و متصرف، مشکل کشا، قادر مطلق، مختار کل ہے۔ بعدہ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مزید اس کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے سے ہم دوچار ہیں، جو مبارک مہینہ ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اس کا دوسرا عشرہ اختتام پر ہے۔ 2 دن کے بعد یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، یہ دوسرا عشرہ ہے۔ اس کے بعد آخری عشرے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کا اور اس کے بعد آنے والے عشرے کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے اسے ہمارے لیے فائدہ مند اور باسعادت بنائے۔ رمضان کا مہینہ یقیناً برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، عفو کا ہے۔ یہ پورا کا پورا مہینہ بہت بابرکت ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس کو زندگی عطا کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارتے،
اس میں لغویات سے پوری طرح پرہیز کرتے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے پرہیز کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے جیسے ہمارا جاگنا ہے، کہ آدھے سے زیادہ اوقات، رات کا آدھا سے زیادہ حصہ کھانے پینے، گھومنے ٹہلنے، بکواس کرنے، ادھر ادھر بیٹھنے، شور و غوغا، دنیا داری میں جو گزر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا، اور نہ یہ ہمارے لیے کسی طرح سے مناسب ہے کہ ہم ان راتوں کے اندر اپنے اوقات کو بیٹھ کر کے، گپ کر کے، کھیل کود کر کے، ٹہل کر کے ضائع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ایک انسان جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی تڑپ نہ ہو، ایک انسان جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں کہ وہ انسان مردہ ہو گیا ہے۔ زندہ اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو جگایا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے کہ وہ بھی شب بیداری کریں، وہ بھی عبادت کریں، وہ بھی تلاوت کریں، جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگیں۔ وہ بھی وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، بالکل عبادتوں کے لیے تیار، اور اپنی بیویوں سے دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت کے اندر منہمک ہو جاتے اور مشغول ہو جاتے۔ جو آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس آخری عشرے کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے، اس میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20 روزہ جب ختم ہو جائے تو آدمی مسجد کے اندر آ جائے، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اعتکاف گاہ میں، جس جگہ کو اس نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اعتکاف کو، مسجد کے اس حصے میں، اس کونے میں وہ آدمی معتکف ہو جائے اور اس میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ فرمایا ثم اعتکف ازواجہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی، وہ اعتکاف کرنے لگیں۔ اس لیے یہ ایک بڑا مقبول عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے آخری عشرے کا، کہ آدمی اعتکاف کرے 10 دن کا۔ اگر کسی سے 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکتا تو ہر آدمی کوشش کرے کہ کچھ دن کا وہ اعتکاف کم سے کم کر لے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، لیکن کوشش کرے کہ کچھ راتیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالی کر کے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے وہ اپنی راتوں کو کچھ نکال لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر منہمک ہو جائے، لگ جائے عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، معافی کے اندر، اپنی بخشش کے اندر، اس طریقے سے وہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اب جب انسان اعتکاف میں آ جائے تو پھر اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ بلا کسی سخت ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے۔
بغیر کسی سخت ضرورت کے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں السنت علی المعتکف، معتکف پر سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، ولا یشہد جنازتاً، اور کوئی بھی کسی کا جنازہ ہو اس جنازے میں شرکت کے لیے، مٹی دینے کے لیے اور جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ جائے. ولا یمس امرأۃ، کسی عورت کو کہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگائے. ولا یباشرها، اور پھر اس سے مباشرت نہ کرے، اس سے صحبت نہ کرے. ولا یخرج لحاجۃ، کسی بھی ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ جائے. الا لما بد من، لیکن ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ اس آدمی کو نکلنا پڑے مسجد سے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو ایسی ضرورتوں کے لیے اس کے لیے گنجائش ہے، اس کو جانا چاہیے، وہ جائیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ پھر مسجد کے اندر چلا آئے. یہ ایک خاص عمل ہے آخری عشرے کا. کچھ لوگوں کو ضرور چاہیے کہ وہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں، اور پھر اس طریقے سے وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، جس میں لوگوں سے گفتگو نہ کرے، بکواس نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر اور اس کو خوش کرنے کے اندر، اس کو راضی کرنے میں اللہ وہ اپنے 10 دن گزار دے. پھر جب چاند کی خبر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف گاہ سے باہر آئے. یہ ایک مسنون عمل ہے، بہترین عمل ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنے آپ کو خالص کر لے. افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو رمضان کے اندر کچھ وقت ملتا ہی نہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دیں، کچھ خصوصی طور سے کچھ عبادتوں کے اندر اضافہ کر دیں. تو یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کا ایک کام یہ ہے. اور دوسرا کام آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا اور اس مہینے کے اندر اس کا نزول شروع ہوا. 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا، دوسرے اس مہینے میں قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت مہینے میں نازل فرمائی. فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. وہ رات بڑی بابرکت، پورا مہینہ بابرکت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس رات کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ بہت بابرکت ہے. لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر، آسمان دنیا پر ایک جگہ جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، اس بیت العزت مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے ایک اسی رات کے اندر لیلۃ القدر کے اندر پورا کا پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. پھر وہاں سے رمضان ہی کے اندر اس کے نزول کی شروعات ہوئی، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد موقع بموقع اور موقع کی مناسبت سے اور ضرورت کے مطابق 23 سالوں کے اندر یہ قرآن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہو گیا. یہ لیلۃ القدر ہے، لیلت مبارکہ ہے، بڑی بابرکت رات ہے لیلۃ القدر. قدر کے معنی آتے ہیں عزت کے اندر. اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت بہت معزز ہوتی ہے، وہ اللہ کے نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اس کی بڑی منزلت ہوتی ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا.
یہ بڑی معزز رات ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر، قدر کے معنی تنگی، تنگ کر دینا. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یبسط، رزق کو کشادہ کر دیتا، ویقدر، قدر یقدر و یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو اس کے ایک معنی تنگی کے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کی ابتدا سے بہت سارے فرشتوں کی معیت میں اور ان کے جلوں میں اس دنیا کے اندر اترتے ہیں. اتنے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس کو اس لیے مفسرین نے کہا اس کو لیلۃ القدر کہا کہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے اور اتنی تعداد میں فرشتے نظر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر. اور قدر کے معنی ایک آپ جانتے ہیں تقدیر، اور قدر کہتے ہیں جو قدر ہے کہ نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اچھی اور برے تقدیر پر، ہے کہ نہیں، اچھی اور بری قدر پر، تقدیر پر. تو قدر کے معنی فیصلے کیا آتے ہیں، چونکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر تمام معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے. سال بھر کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اندر فرشتوں کو وہ تمام سونپ دیے جاتے ہیں کہ سال بھر میں کرنا کیا ہے، کس کے ہاں موت ہوگی، کس کے ہاں زندگی ہوگی، کس کو شفا ہے، کس کو بیماری ہے، کس کی عزت ہے، کس کی ذلت ہے، کس کا مرتبہ ہوگا اور کون پستی میں جائے گا، اور کس کی حکومت آئے گی، کس کی حکومت جائے گی، کس کے ہاں برکتیں ہوگی، کس کے ہاں سے برکتوں کا خاتمہ ہوگا، کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا. نیز تمام سال بھر کے فیصلے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. وہ حکیمانہ فیصلے جو حکمت سے پورا اور لبریز ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ نہیں، 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے، اس لیے اس کو بیان ہی نہ کیے جائے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو عبادت ہے 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنا بہتر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. آدمی ایک رات اس عبادت کر لیتا ہے تک 1000 مہینے سے زیادہ راتیں عبادت کرنے کا ثواب اس بندے کو مل جاتی ہے. 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کے 1000 مہینے کے 1 گھنٹے سے زیادہ کا اسے ثواب مل جاتا ہے. اس لیے اس میں یہ لیلۃ القدر ہے. جو لیلۃ القدر ہمیں تلاش کرنا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 طاق راتوں میں. ایک تو ہے کہ 10 راتیں اللہ کے رسول جاگتے تھے، تو ان 10 راتوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ پھر خاص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ہر ایک چیز کو فضیلت دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر انسانوں کو فضیلت دی. یہ کہہ کے لقد کرمنا بنی آدم، تمام امتوں کے اندر اللہ کے رسول نے امت محمدیہ کو فضیلت دی. یہ کہہ کر کے کنتم خیر امہ، جمعہ کو فضیلت دی تمام ایام پر. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ایام کا سردار ہے اور یہ ہفتے کا عید ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہر چیز کے اندر ایک چیز کو فضیلت دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں کے اندر
جو سال بھر کی راتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی رات کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی. اور اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے. طاق راتوں میں کوشش کریں کہ ہم 10 رات جاگیں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور 10 راتیں پوری کی پوری رات ہم نہیں جاگ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ 5 راتیں شروع سے لے کر کے طلوع فجر تک، یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ، کوشش کریں کہ پوری رات جاگیں. ہمیں دن کا کام چھوڑ دینا پڑے چھوڑ دیں، ناراض ہو جائیں، ذمہ دار ناراض ہو جائیں، مالک ناراض ہو جائے، صاحب ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف کر دے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اسے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی تلاش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، یعنی لگے رہو، سستی مت کرو، اس میں لگے رہو، تلاش کرو. ہم کو چاہیے کہ ان طاق راتوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں خصوصی طور سے. اور یاد رکھیے ہمارے سلف میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اس رات میں جاگنے کے لیے پہلے غسل کرتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں غسل کرتے تھے. غسل کریں اور پھر خوشبو لگاتے تھے. کیوں؟ چونکہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب آتے ہیں، اسی لیے بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں آنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ غسل کریں، خوشبو کا استعمال کریں اور خوب تلاوت کریں، خوب دعائیں کریں. بہت سارے ایسے اسلاف بھی گزرے ہیں جو اس کو دعا کے لیے خاص کر لیتے تھے، دعائیں خوب کرتے تھے، یعنی نوافل کم کر دیتے تھے، دعائیں خوب کرتے تھے. اگر نوافل کا اہتمام کرتے تو نوافل کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے. اور پھر ان طاق راتوں کے اندر کثرت سے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ان طاق راتوں میں ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، اس لیے کہ صدقہ خیرات کے لیے ہم نے دن متعین کر رکھا ہے. طاق راتوں میں اگر اللہ جو توفیق دے آپ اپنے جیبوں کے اندر لے کر کے نکلیں، جس کو سمجھیں، ضرورت مند سمجھیں، آپ اس کو دیں. جہاں تک ہو سکے اللہ کرے کہ آپ مٹھیاں بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتے رہیں. جو ہو سکے آپ خصوصی طور سے ان تمام چیزوں کی، یہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ یہ کام کریں. جہاں تک ہو سکے وہاں تک ضرورت مندوں تک پہنچائیں، ان تک جائیں اور کریں. یہ خاص عمل ہیں جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اس لیے ان اعمال کو ہم برتیں اور کریں. اور اس کو جب پا جائیں، اس رات کے خصوصی دعا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم پا جائیں تو کیا دعا کریں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپا معافی ہے، اس کی صفت ہے معاف کرنا. تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، آپ بھی لوگوں کو معاف کیجیے. اس میں رات کے اندر جس کے تئیں آپ کے دل میں کوئی چیز ہو آپ اس کو معاف کر دیجیے. اللہ کو بہت پسند ہے معاف کرنے کو. خود معاف کرے یہ بھی پسند کرتا ہے اور آپ معاف کرے یہ بھی پسند کرتا ہے. دونوں باتیں اس کے اندر ہیں. تو حب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی. اور ہم ہر اس شخص کو معاف کر دیتا میں کر رہا ہوں جس نے میرے سلسلے میں کوئی غلطی کی، کوئی بات کی، کوئی مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو معاف کرتے ہیں. فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. معاف کرنے کا جانتے ہیں، معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیا جائے. ایک ہوتا ہے مغفرت کرنا، مغفرت کرنے کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو مٹایا نہ جائے بلکہ گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے. اور معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دیا جائے، وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہی نہ جائیں. جو لکھے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دے. اور مغفرت کا مطلب کسی چیز پر پردہ ڈال دیا جائے، اسے دکھایا نہ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو ذلت ہوتی ہے.
بلکہ اس کی وجہ سے اس کے مرتبے کو ڈھانک کر کے اور بڑھا دیا جائے۔ تو یہ خصوصی دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح حضرت جبریل، بھائی جبریل علیہ السلام جانتے ہیں وہی قرآن لے کر کے نازل ہوئے تھے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن کا مہینہ ہے، خصوصی طور سے وہ نازل آتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں مولوی صاحب؟ اللہ کے حکم سے، اور یہ سلامتی ہوتی ہے، یہ رات کیا ہوتی ہے؟ سلام، اس میں کوئی تکلیف انسان کو نہیں پہنچتی، یہ امن کی رات ہوتی ہے، سلامتی کی رات ہوتی ہے، سلامتی سلامتی ہوتی ہے۔ اور ایک سلام کے معنی یہ ہے کہ فرشتے جب گزرتے ہیں اس رات میں جاگنے والوں کے پاس سے جو عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سلام علیکم، ان سے سلام کرتے ہیں۔ ایک تو سلامتی والی ہے، دوسرے ان سے سلام کرتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ ابتدائی رات سے کب تک چلتا رہتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، فجر تک یہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آخری عشرے اور پھر طاق راتوں سے پوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی، ان کا احترام عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر